میر صاحب وفاق میں تو پہلے ہی یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کیا نون لیگ کی جو اتحادی حکومت ہے وہ مشکل فیصلے کریں گے یا معاملہ جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جائے گا اور پھر انتخابات کی طرف جائے گا. لیکن آج جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے جس میں 25 ارکان کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے, اس کے بعد پنجاب میں بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے. کیا آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ جو قانونی پروسیس ہے وہ بھی آگے کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ مونس الہی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ حمزہ صاحب جو ہے وہ جرأت کریں اور ووٹ آف کانفیڈنس لیں. شہزاد صاحب, آپ نے وفاقی حکومت کے بارے میں پوچھا ہے اور پنجاب کے بارے میں پوچھا ہے, تو میرا خیال ہے وفاقی حکومت کا تو آج کلیئر ہو گیا, کیونکہ آج ایک وزارت خزانہ کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے 10 جون کو یہ بجٹ پیش کرے گی. تو اس کا مطلب ہے 10 جون تک تو شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم پنجاب پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, تو اس کی جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اب چیف منسٹر نہیں ہیں, لہٰذا ان کو ایک نیا ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے, اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. یہ درست ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں, تو اگر آپ کے نمبرز پورے ہیں تو پھر حمزہ صاحب جو ہے وہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھا دیں. لیکن اس میں ایک اور ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک یہ کلیئر نہیں کہ گورنر پنجاب کون ہے. جو عمر چیمہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں گورنر پنجاب, اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بلیغ الرحمان صاحب کی سمری بھیجی ہوئی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو. تو یہاں پر ایک طرف اگر جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں یا ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھائیں, تو میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ان کا مطالبہ درست ہے, حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب جو ہیں ان کو بھی گورنر کا فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب 2 مرتبہ سمری بھجوا چکے ہیں, اور اب ان کو چاہیے کہ اگر گورنر نہیں ہوگا پنجاب میں تو پھر یہ سارا پروسیس کیسے آگے چلے گا. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی حمزہ شہباز صاحب جو ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے اور ان کو اپنی اکثریت ثابت کرنی چاہیے, تو دوسری طرف جو تحریک انصاف والے ہیں, جو میں نے آج پریس کانفرنس سنی اسد عمر صاحب کی, تو وہ اس طرح سیلیبریٹ کر رہے تھے جس طرح کہ ان کی بہت بڑی اخلاقی فتح ہو گیا. اگر ان کے 25 بندے جو ہیں اگر وہ ڈی سیٹ ہو گئے اور ان کا کہنا ہے کہ جی لوٹے جو ہیں وہ اب کسی کام کے نہیں رہے, تو سب سے پہلے تو انہوں نے مسلم لیگ نون کے 5 لوٹے جو ہیں وہ اپنے میں شامل کیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے کہ امر بالمعروف اور حق اور باطل کی لڑائی اور یہ سیاست نہیں, یہ جہاد ہے, تو یہ آج کے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. دونوں طرف لوٹے تھے, یہ لوٹوں کی لڑائی تھی, یہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں تھی. پی ٹی آئی نے بھی مسلم لیگ نون کے 5 لوٹوں کو گلے لگایا اور مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے 25 لوٹوں کو گلے لگایا. تو اگر ایک طرف پی ٹی آئی کے لوٹے آج بے وقت ہو گیا تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کے 5 لوٹے بھی بے وقت ہو گئے ہیں. تو اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح. شاہ زیب, آپ کے پاس آنے سے پہلے کیونکہ میر صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, کیونکہ اب بجٹ کی ڈیٹ بھی آ گئی, 10 جون کو بجٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. میری ابھی کچھ دیر پہلے ایک سابق وفاقی وزیر سے بات ہو رہی تھی جو کہ عمران خان کے بڑے قریب ہیں, اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا الیکشن کے حوالے سے کوئی فائنل ہوا ہے, آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ کیا ڈیٹ آئے گی الیکشن کی یا کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سپیچ آج بڑی اہم ہے. اگر عمران خان کوئی اسپیسیفک ڈیٹ دیتے ہیں اسلام آباد مارچ کرنے کی تو آپ سمجھ جائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے, کوئی ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکی ہے. لیکن اگر عمران خان کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دیتے لانگ مارچ کی تو آپ سمجھ جائیے گا کہ معاملات سیٹل ہو چکے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ ان قریب اناؤنس کر دی جائے گی, اسمبلی ڈیزالو کر دی جائیں گی. اب یہ ان وزیر صاحب کا کہنا ہے. میں نے کہا یہ خبر ہے, میں پہنچا دوں, اس پہ بھی میں تجزیہ لوں گا. لیکن شاہ زیب, پہلے ذرا پنجاب کے حوالے سے بتائیے گا, کیا حمزہ شہباز کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اس الیکشن کو ہی کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ شہزاد, اس وقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو 25 اراکین ڈی سیٹ ہونے کے بعد نہ تو حمزہ شہباز ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے ہیں, نہ ہی اپوزیشن ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر سکتی ہے. تو وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ یا پھر روایات کی پاسداری وہ عمران خان صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اور عمران خان صاحب نہیں پاسداری کر رہے تھے. جب ان کے اتحادیوں نے مرکز میں چھوڑ گئے اور سمپل میجورٹی لوز کر گئی تھی وفاقی حکومت, تو وہ کہہ رہے تھے آپ ریزائن کریں, مگر عمران خان صاحب نہیں ریزائن کر رہے تھے. تو پھر عثمان بزدار سے کہہ رہے تھے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے, ہمارے پاس زیادہ اراکین ہیں, منورٹی گورنمنٹ اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ نہیں چلا سکتی. تو اسی صورتحال
میں اب حمزہ شہباز آ گئے ہیں, ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے, جن لوگوں سے وہ الیکٹ ہوئے تھے وہ لوگ اب ڈی سیٹ ہو گئے ہیں, تو بہرحال ان کو جانا چاہیے جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اس کی طرف, بجائے اس کے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. اعتماد کے نمبر تو نظر آ رہے ہیں کہ نہ اعتماد کے نمبر ہیں نہ ہی عدم اعتماد کے نمبر ہے. زیادہ بہتر ہے کہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اب اس میں پرویز الہی صاحب کی جو میں گفتگو سن رہا تھا وہ عدالتوں پر ہی ریلائی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں اجلاس بلاؤں گا اور دوبارہ سے الیکشن ہوگا, مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری 2 پٹیشن ہے اس وقت عدالت میں. ایک پٹیشن یہ ہے کہ حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہے وہ درست نہیں ہے, اور دوسری پٹیشن یہ ہے کہ ان کا اوتھ درست نہیں ہے. تو وہ اسی پروسیس کو فالو کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اس پروسیس کے تحت عدالتوں سے فیصلہ آئے گا اور اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھتے نظر آئیں گے. میرا خیال ہے کہ حمزہ شہباز کو جانا چاہیے پہلے ہی کہ جی ٹھیک ہے ہم دوبارہ الیکشن کرا لیتے ہیں اور سیکنڈ راؤنڈ جو بھی ہوگا. مگر ایک چیز اور بدلی ہے پرویز الہی صاحب کی باتوں میں. پہلے جیسے ہی یہ فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کا تو بڑے کلیئر تھے اس بات میں کہ جی الیکشن ہوگا مگر صرف وفاق میں ہوگا. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ویسے تو الیکشن چاہتے ہیں مگر ساتھ میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھی رکھنا چاہتے ہیں. پنجاب میں بھی اگر عثمان بزدار سروائیو کر جاتے یا پرویز الہی الیکٹ ہو جاتے تو اس کو بھی رکھنا چاہتے تھے. مگر پھر کچھ دیر بعد ان کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کہیں گے میں وہی کروں گا, وہ کہیں گے تو میں آدھے گھنٹے میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا, جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ان کو پیغام ضرور پہنچایا گیا ہے کہ آپ یہ بات نہ کریں کہ الیکشن مرکز میں ہی ہوگا اور پنجاب میں نہیں ہوگا. تو بڑی ایک دلچسپی صورتحال ہے جس میں کرائسس ہے. اس کرائسس میں ظاہر ہے تحریک انصاف کا بھی کردار ہے, صدر پاکستان کا بھی کردار ہے کہ نہ گورنر لگ پا رہا ہے, جو ایک نو کانفیڈنس اسپیکر صاحب کے خلاف آئی تھی وہ بھی نہیں ہو پائی ہے, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آئی تھی وہ بھی نہیں ہو پائی ہے. تو پنجاب ایک پورے کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا شکار ہے اس وقت.